كان نبيا وآدم بين الماء والدين رحمة للعالمين خاتم الأنبياء والمرسلين ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اب وقار خوش بہستان کے مہمان ثنا خان میں آپ کا میزبان ایک بار پھر حاضر ہے اور ایک دفعہ پھر ہمارے آج کے مہمان جو بنے ہیں انتہائی محترم مکرم عزت مآب جو کسی تعارف کے محتاج نہیں، ڈاکٹر محمد حنیف بیگ صاحب، آپ کو ایک دفعہ پھر ہماری اس ٹرانسمیشن میں خوش آمدید کہتے ہیں. کیسے مزاج ہے؟ خیریت سے؟ الحمدللہ. اور ہمارے درمیان صدارت کی کرسی پر علی نبی اور عادی علی صاحبزادہ سید محمد سلمان شاہ صاحب گیلانی دام برکاتہ عالیہ صدارت کی مسند پر جلوہ گر ہیں، تشریف فرما ہیں. اور ڈاکٹر صاحب کی محبتیں ہیں کہ یہ ہمیں وقت عطا فرماتے ہیں، بار بار ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لاتے ہیں اور ہمارے اسٹوڈیو پر چار چاند لگ جاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آج میں چاہتا ہوں کہ ایک اصلاح کے حوالے سے گفتگو ہو جائے. حضرت بہلول دانا کی میں بات کر کے آپ کی طرف آتا ہوں. حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ آپ بیٹھے ہوئے تھے کہ وہاں سے خلیفہ وقت حضرت ہارون رشید کا گزر ہوا. جب وہ خلیفہ وقت آئے تو پروٹوکول بھی ساتھ آتا ہے. جب خلیفہ وقت حضرت ہارون رشید آئے تو ان کے حواریوں نے آ کر روڑیں صاف کرنا شروع کر دی. بے پیچھے ہو جاؤ، بادشاہ کی سواری آ رہی ہے. وہیں پہ درمیان میں حضرت بہلول دانا بیٹھے ہوئے تھے. تو جب ان کو اٹھایا گیا تو حضرت بہلول دانا ضد ہو گئے کہ میں نہیں اٹھوں گا. بادشاہ وقت کا پہنچ ہو گیا. بادشاہ وقت اپنے گھوڑے سے اترے، پوچھا بھی بہلول سارا زمانہ مجھ سے ڈرتا ہے، دور بھاگ گیا، تو یہاں سے نہیں ہلا. تو حضرت بہلول دانا تھے کہنے لگے بادشاہ سلامت، یہ جو پروٹوکول آج آپ کے ساتھ ہے نا، کل یہ کسی اور کے ساتھ تھا. جس پروٹوکول میں آپ پھر رہے ہیں نا، یہ کل کسی اور کے ساتھ تھا. کل آپ نہیں ہوں گے، یہ پروٹوکول کسی اور کے ساتھ ہوگا. دنیا فانی ہے، چلے جانا ہے. بادشاح خوش ہوا بات سن کر اور زمین پر آیا اور آ کر بہلول سے کہنے لگا کہ بہلول مانگ کیا مانگتا ہے؟ تو نے مجھے ایسی آنکھیں کھولی ہیں، میں خوش ہو گیا. تو حضرت بہلول دانا مسکرا دیے، لبوں کے نیچے نا مسکرا دیے. تو کہنے لگے بادشاہ میں تجھے نصیحت کرتا ہوں تو مجھے دنیا کے بارے میں ڈال رہا ہے، مجھے تجھ سے کیا غرض ہوگی؟ کہنے لگا میں بادشاہ وقت ہوں، مجھ سے مانگ کیا مانگتا ہے؟ تو جھونپڑی میں رہتا ہے، ککھوں کی جھونپڑی میں رہتا ہے، تیرے کپڑے سلے ہوئے نہیں ہیں، پھٹے ہوئے تیرے کپڑے ہیں، جوتا تیرے پاؤں میں نہیں ہے، حالت زار ہے تیری، مانگ کیا مانگتا ہے؟ تجھے میں سب کچھ عطا کروں گا. تو حضرت بہلول دانا مسکرا کے پتہ کیا فرما لگے شاہ صاحب؟ کہنے لگے بادشاہ سلامت مجھے یہ بتا، تیرا رب بھی اللہ ہے اور میرا رب بھی اللہ ہے، نہ تیرا رب کوئی اور ہے نہ میرا رب کوئی اور ہے. جو اللہ بادشاہ کو اتنا دے رہا ہے، کیا خیال ہے مجھے نہیں دے گا؟ جس رب نے تجھے دیا ہے وہ رب مجھے بھی تو دے گا نا. تو میں تجھ سے کیوں مانگوں، مجھے تجھ سے کوئی حاجت نہیں ہے. تو اللہ والوں کے سکھانے کا انداز ہی جدا ہوتا ہے. تو آپ بھی کچھ اس طرح کے حوالے سے اور اصلاحی حوالے سے کوئی بات چیت ایسی سنائیں کہ آج گفتگو کا میں چاہتا ہوں کہ انداز ہو جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ حافظ محمد عزیز علی جماعتی صاحب، آپ کا یہ پروگرام اتنا اچھا، اتنا خوبصورت، جو کہ بہت لائق ہو رہا ہے. الحمدللہ. جزاک اللہ. آپ کا سایہ ہمارے سروں پہ اللہ پاک سلامت رکھے. میں آپ کو چھوٹا سا ایک واقعہ سناتا ہوں. آپ نے بہت پیاری بات کی ہے، اس سے ریلیٹڈ بات کرتا ہوں. ایک فقیر کسی مالدار کے پاس جاتا ہے کہ مجھے 100 روپیہ دے، میں نے اپنی ضرورت پوری کرنی ہے. وہ مالدار کہتا ہے کہ میں 100 روپیہ دوں گا، تم نے روٹی کھانی ہے تو کھا لے. اس نے کہا نہیں، مجھے 100 روپیہ روٹی کے لیے نہیں چاہیے، رزق کے لیے نہیں چاہیے، میری ایک اور ضرورت ہے، میں نے وہ پوری کرنی ہے، مجھے وہ دے. وہ مالدار کہتا ہے کہ نہیں، میں تم کہو کہ روٹی کے لیے دے تو میں دیتا ہوں، ورنہ میں نہیں دیتا. اس فقیر نے کہا نہیں، روٹی اور روزی کا مالک میرا اللہ ہے، مجھے اور ضرورت ہے، میں جھوٹ نہیں بولوں گا، مجھے 100 روپیہ دے. اس نے کہا میں نہیں دیتا. وہ فقیر چلا گیا. ابھی فقیر تھوڑی دور گیا ہے تو شام یعنی شادی کے لگے ہوئے ہیں، ویٹر آیا، اس سے تھوڑا سا ٹھوکر لگی، سارا کھانا نیچے گر گیا. وہ فقیر وہاں بیٹھا اور اس نے کھانا شروع کر دیا. اس میں سالن بھی تھا، چاول بھی تھے، سب کچھ تھا. وہی مالدار اسی ولیمے میں آ گیا. اس نے دیکھا یہ تو وہی فقیر ہے اور کھانا کھا رہا ہے. اس نے کہا تو وہی فقیر ہے؟ ہاں. اس نے کہا مالدار سیٹھ صاحب میں وہی فقیر ہوں، میں نے کہا تھا نا کہ مجھے 100 روپیہ روٹی روزی کے لیے نہیں چاہیے، میری روٹی اور روزی کا مالک میرا اللہ ہے. جو کچھ تو نے کھانا ہے وہی اللہ نے مجھے دے دیا ہے، مجھے اور ضرورت تھی. اس نے کہا یہ کیسی بات کی؟ اس نے کہا یہی بات ہے کہ آج کل میں نا اپنے رب کا نافرمان ہوں. روٹی مجھے بھی دی ہے لیکن زمین پر بٹھا کے دی ہے. جس دن میں اپنے رب کا فرما بردار ہو گیا، مجھے بھی اسی کرسی پہ بیٹھ کر اس کی آنکھیں کھل گئی سیٹھ کی. اس نے کہا یار کوئی اور اچھی بات بتا. اس نے پھر اصلاحی بات کی.
उसने कहा सेठ साहब अपने अंदर भी झांका करो। अब उसने बहुत प्यारी बात की, वो आपको सुनाता हूँ। बुरे बंदे नु मैं लभन टुरिया ते बुरा लभा ना कोई। वाह 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 वाह। बुरे बंदे नु मैं लभन टुरिया ते बुरा लभा ना कोई, जब अंदर झाती पाई मैं तो बुरा ना कोई। वाह 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 वाह। उसने अपने आप को इतना आजिज और नाफरमान समझा और उसने अपनी सलाह करनी चाहिए कि बुरे बंदे नु मैं लभन टुरिया ते बुरा लभा ना कोई, जब अंदर झाती पाई मैं तो बुरा ना कोई। उसके बाद वो बहुत प्यारी बात करने के बाद उसने कहा कि एक बात सेठ साहब और भी सुनते जाओ, ना गरीब नु वेख के हंसया कर ते ना बुरी नजर दे नाल तकिया कर। वाह वाह। ना गरीब नु वेख के हंसया कर, ना बुरी नजर दे नाल तकिया कर। लोगां दे ऐब लभदा है फरीदा, कदी अपने अंदर भी तकिया कर। हाय 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 हाय। वाह 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 वाह। और उस सेठ की आंखें खुल गईं। उसके बाद उस सेठ ने कहा यार बहुत अच्छी बात की, मुझसे तो गलती हो गई, तेरा तकवा इतना है, तेरे अंदर सच्चाई इतनी है। तो उसने कहा कोई वक्त मेरे ऊपर भी ऐसा था, मेरे ऊपर ही ऐसा था, लेकिन जब मैं अल्लाह के करीब हुआ, मैंने तौबा की, तो अल्लाह मुझ पर भी मेहरबान हुआ। बात तो यही है। बात फकीर ने कहा वो कैसे? फिर हजरत अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, है सारा जहां उसका जो मुस्कुराना सीख ले, है सारा जहां उसका जो मुस्कुराना सीख ले, रोशनी है उसकी जो शम्मा को जलाना सीख ले, हर गली हर राह में मस्जिद है इकबाल, मगर खुदा है उसका जो सर को दिल से झुकाना सीखे। वाह वाह, जो सर को झुकाना सीख ले। वाह 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 वाह, क्या कहने क्या कहने। तो उसके बाद एक और सराइकी में बात उसी सेठ ने कही, आज तो तसलसल आ गया, बिल्कुल तसलसल बन गया। हाँ, तसलसल बन गया। तो मैं भी उस वक्त से इस वक्त की तरफ आया हूँ, तो है तो सराइकी में, लेकिन बहुत अच्छी बात की। उसने कहा गुनाहगार जे असा बंदे हैं बहु गंदे, गुनाहगार जे असा बंदे हैं बहु गंदे हैं, तेरी हुक्म अदूली हर वेले ते गलत करेंदे ठंदे हैं, तू रहमान है आसियां ते रहम चा कर, वल भी तेरे बंदे हैं तोने मंदे हैं। हाय 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 हाय। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। यही तो बात है और सूफियों का अंदाज, और ये जो नसीहत आमोज वाक़यात होते हैं ना, मुस्लिम शरीफ भरी पड़ी है ऐसे वाक़यात से। तो वो बुजुर्गान दिन का इक़्तिबास जो होता है, फिर उसमें से जो सबक निकालते हैं, वो यकीनन ज़िंदगी में बदलाव आने के लिए एक लफ्ज़ कई दफ़ा काफ़ी होता है। ज़िंदगी में कोई ऐसा वाक़या हो जाए, कोई ऐसा लफ्ज़, कोई दिल पे बात दिल पे लग जाए, अगर दिल पे लग जाए तो ज़िंदगी बंदे की पूरी फिर वो दोनों दोस्त बन गए, एक ही ठोकर लगी थी, दोस्त भी बन गए, और हम आपकी और सबके इस्लामी हो गए। चलो माशाल्लाह, इसी पैगाम के साथ हमारा आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम पर पहुंचता है। इस तरह की मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातें आप डॉक्टर हनीफ साहब से सुनते रहेंगे, और ये हमारे प्रोग्राम में इंशाल्लाह आते जाते रहेंगे। ये इनका अपना घर है, अपना प्रोग्राम है, जब चाहें आप तशरीफ लाएं। इसी के साथ ही अपने मेज़बान मोहम्मद ज़हीर अली जमाती को दीजिए इजाज़त। अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।